جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان مکہ سے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 جانثاروں کا لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر جمع کیا اور ان سے مشاورت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی تجویز پیش کی، لیکن اکثریت صحابہ کرام کی اس بات پر متفق تھی کہ یہ جنگ مدینہ سے باہر اوپن ڈیزرٹ میں لڑنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو فوقیت دی اور یہ حکم فرمایا کہ یہ جنگ مدینہ سے باہر اوپن ڈیزرٹ میں ہم لڑیں گے۔ دونوں فوجوں کا سامنا احد کے مقام پر ہوا، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 700 صحابہ کرام کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ کیا، یعنی اوس، خزرج اور مہاجرین۔ مسلمانوں کے پاس صرف 100 لوگوں کے پاس باڈی آرمرز وغیرہ تھے اور کل 50 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس۔ کفار مکہ نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ سینٹر کو مکہ کا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا اور لیفٹ سائیڈ پہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ لیڈ کر رہا تھا اور رائٹ سائیڈ پہ 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ اس فوج کو کمانڈ کر رہا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے اوپر مقرر فرمایا اور ان کو یہ کلیئر میسج دیا کہ اگر جنگ ہار جائیں یا جیت جائیں، دونوں صورتوں میں آپ نے اس پہاڑی سے میرے آرڈر کے بغیر نیچے نہیں اترنا، تاکہ مکہ والے اس پہاڑی کے پیچھے سے ہماری فوج کے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سخت لڑائی ہوئی اور پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہوئی اور کفار مکہ بدر کی طرح اس جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو وہ تیر انداز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر مقرر کیے تھے، ان 50 تیر اندازوں میں سے 41 یعنی 41 تیر انداز مال غنیمت اکٹھے کرنے کی غرض سے نیچے اترے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب خالد بن ولید نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ Now the game was completely changed۔ اب مسلمان دو فوجوں کے درمیان گر چکے تھے، ایک طرف سے خالد بن ولید اور دوسری طرف سے کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ کے ساتھ 9 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے موجود تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو ان 9 صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جن کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی حد تک مشابہت رکھتی تھی۔ وہ بھی اس غزوے کے اندر شہید ہو گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اس کو ایک وحشی نامی غلام نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اور ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے اور کفار مکہ نے یہ سمجھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہاڑ کے اوپر دوبارہ پوزیشن سنبھالنے کا حکم دیا، تو مسلمان دوبارہ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ اب کفار اس پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ تو بہت سارے ہسٹورینز اس جنگ کو مسلمانوں کی ایبسلوٹ شکست تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹورینز اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ اس جنگ کے اندر اہل مکہ کا کوئی بھی آبجیکٹو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے آئے تھے اور مدینہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، تو ان دونوں آبجیکٹیوز میں سے کوئی ایک آبجیکٹیو بھی وہ حاصل نہ کر پائے۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، بے شمار جان نثار صحابہ کرام اس غزوے کے اندر شہید ہو گئے۔ کفار مکہ واپس مکہ چلے گئے، لیکن اب ابو سفیان 10,000 کی فوج کے ساتھ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔